السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سر کی جوئیں اور ان کے انڈے ختم کرنے کے طریقے۔ جوئیں سائز میں انتہائی چھوٹی، بازو نہ رکھنے والی ایسی حشرات ہیں جنہیں پیراسائٹ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسروں کے دم پر زندہ رہتی ہیں اور انسان کا خون ان کی من پسند غذا ہے۔ یہ عام طور پر ایک انسان سے دوسرے میں بہت تیزی سے منتقل ہو جاتی ہیں، خاص طور پر ایسے بچے جو اسکول جاتے ہیں، وہاں دوسرے بچوں سے یہ ان کے سر میں بہت جلد پھیل جاتی ہیں۔ جوؤں کی اقسام پر اگر بات کی جائے تو ان کی 3 قسمیں عام طور پر ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم سر کی جوئیں، یہ جوئیں سر کی جلد کے قریب اپنا مسکن بناتی ہیں۔ انہیں عام طور پر گردن اور کانوں کے نزدیک دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خوراک سر سے خون چوسنا ہے اور یہ سر کے اندر ہی انڈے دے کر اپنی افزائش کرتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جسم کی جوئیں، یہ جوئیں آپ کے کپڑوں میں، بستر پر اور جسم پر رینگتی ہیں، وہاں سے خون چوستی ہیں اور عام طور پر یہ ان لوگوں کو متاثر کرتی ہیں جو روزانہ نہانے کے عادی نہیں ہوتے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا یا صاف ستھرا رہنا پسند نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر ناف کی جوئیں، انہیں کریبس کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر ناف کے ارد گرد جسم کے حصوں کو متاثر کرتی ہیں، انہی جگہوں پر اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ آپ کے جسم یا سر میں جوئیں پیدا ہو چکی ہیں، اس بات کی کئی علامات ہیں۔ سب سے بڑی علامت سر یا جسم میں بے تحاشا خارش کا ہونا، خاص طور پر سر کی جلد میں سر کے بالوں میں گدگدی کا احساس ہونا، خارش سے سر اور جسم کے اوپر سرخ نشانات کا ظاہر ہونا اور ان کے کانٹے کے نشانات کا جسم پر اور سر کے اندر خاص طور پر گردن اور کانوں کے نزدیک نظر آنا ہے۔ جوئیں چونکہ انسانی خون پر زندہ رہتی ہیں، اس لیے کسی بھی انسان کو متاثر کر سکتی ہیں۔ مادہ جوئیں اپنے اندر سے ایک خاص چپکنے والا مادہ خارج کرتی ہیں جس سے ان کے انڈے بالوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور جب یہ انڈے دیتی ہیں تو ان سے 6 سے 9 دن میں مزید جوئیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ اڑ نہیں سکتی اس لیے ایک انسان سے دوسرے انسان میں اس وقت داخل ہوتی ہیں جو اپنا سر دوسرے کے سر سے ملاتا ہے یا دوسرے کا استعمال کیا ہوا کپڑا، کنگھا، ہیڈ فون، تولیہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بستر پر یا فرنیچر پر یہ رہتی ہیں تو وہاں بیٹھنے سے بھی یہ آپ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوؤں کو مارا کیسے جائے؟ اگر کسی فرد یا بچے کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں تو انہیں پوری طرح ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کنگھی وغیرہ سے انہیں نکال دیتے ہیں تو ان کے انڈے سر میں باقی بچ جاتے ہیں جن سے یہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں اور بازار میں بکنے والے کیمیکل والے سلوشن آپ کی صحت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جوؤں کے مکمل خاتمے کے لیے لیموں کے عرق میں کالا زیرہ پیس کر سر کے بالوں میں اچھی طرح لگائیں اور اس عمل کو ہر 5 سے 6 دن بعد 2 سے 3 بار دہرائیں۔ اس کے علاوہ چقندر کے جوس سے سر کو دھونے سے بھی جوئیں اور ان کے انڈے مر جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر کی اچھی طرح صفائی کریں، انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر کپڑوں اور بیڈ شیٹس وغیرہ کو ڈیٹول سے دھوئیں اور انہیں اچھی طرح دھوپ لگوائیں۔ تکیوں کے اندر نیم کے پتے رکھیں اور سر میں روزانہ تیل لگا کر باریک کنگھی کا استعمال کریں اور بچوں کو ہدایت کریں کہ وہ سر جوڑ کر دوسرے بچوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ دوسروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں، خاص طور پر کپڑے، تولیے اور ٹوپی وغیرہ استعمال نہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو اور چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے اور کمنٹس کر کے اپنی آراء سے آگاہ کر کے ہمیں ضرور خوشی کا موقع عنایت فرمائیے گا۔
اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔